بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں ہوں حکیم سے زین الحسن کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کاظمی حل ٹی وی۔ ایک شخص مولا علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے پوچھا، مولا یہ جو جانور کتے ہیں یہ ایک سال کے اندر 1 سے 2 دفعہ بچے دیتے ہیں اور 5-6 بچے دیتے ہیں، لیکن یہ دنیا میں ہمیں اس طرح نظر نہیں آتے، یہ کم مقدار میں ہے، اور جو جانور ہیں خصوصاً بکریاں اور حلال جانور جو ذبح کیے جاتے ہیں، ہر عید پہ ان کی قربانی کی جاتی ہے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، وہ ہمیں ہر جگہ نظر آتے ہیں، حالانکہ ان کی قربانی بھی کی جاتی ہے اور ان کو کاٹ دیا جاتا ہے، قربانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں یہ جتنے حلال جانور ہیں یہ دنیا میں زیادہ نظر آتے ہیں، ان کی مقدار زیادہ ہے بجائے کتے جو اتنے زیادہ وہ بچے دیتے ہیں لیکن وہ تعداد میں کم ہے۔ تو مولا علیہ السلام نے بہت ہی خوبصورت اس کا جواب دیا جو میں آج آپ کو بتاؤں گا، اور میری ویڈیو یہ صبح سویرے گڑھی سیدہ ایک گاؤں ہے خانپور کا، ہمارا گاؤں جو ہے وہاں سے صبح سویرے اٹھ کے بنانے کا یہ مقصد ہے کہ یہ مولا کا فرمان جو تھا۔ تو مولا علیہ السلام نے اسے جواب یہ دیا کہ کتے جو ہیں ان کی روزمرہ کی جو روٹین کہہ لیں وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ساری رات جاگتے ہیں، رات کو سوتے نہیں ہیں، اور جو ہی صبح ہوتی ہے سحری کا وقت ہوتا ہے اور وہ کتے کیا کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، اور جب وہ سو جاتے ہیں تو وہ صبح کے وقت کی جو ایک برکت ہے اس کو حاصل نہیں کر سکتے، یعنی ساری رات وہ جاگتے ہیں، بھونکتے رہتے ہیں، اور صبح برکت کے وقت وہ سو جاتے ہیں، برکت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اور جو بکریاں اور بھینسیں اور یہ جانور ہیں وہ ساری رات سوتے ہیں، اور جو ہی سحری کا وقت ہوتا ہے تو وہ جاگ جاتے ہیں اور وہ برکت کو حاصل کر لیتے ہیں، اسی لیے ان جانوروں میں برکت ہے، اور جو کتے ہیں ان کی دنیا میں کم ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان میں برکت نہیں ہے، اور وہ صبح برکت کے وقت کو حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے ان میں برکت نہیں ہے اور وہ دنیا میں کم ہے۔ تو برکت کو حاصل کرنے کا سب سے بہترین ٹائم، آج جو ہماری زندگیوں میں برکت نہیں ہے، ہماری زندگی کم ہے، ہماری رزق میں برکت نہیں ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم رات کو لیٹ سوتے ہیں اور صبح برکت کے وقت ہم جاگتے نہیں ہیں۔ جو برکت کا وقت ہے جو اللہ رسول نے ہمیں بتایا، ہم اس وقت سو رہے ہوتے ہیں، تو صبح کو اٹھنا چاہیے، نماز پڑھیں، اگر ہو سکے تو تھوڑی دیر صبح کی تازہ ہوا میں سانس لیں، ایک تو آپ کو برکت بھی نصیب ہوگی، رزق میں، عمر میں، ہر طرح کے معاملات میں آپ کو اللہ کی طرف سے برکت نصیب ہوگی۔ دوسرا، صحت کے حوالے سے بھی میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ صبح کے اٹھنے کے کیا فائدے ہیں۔ جی، تو میں آپ کو بتا رہا تھا صبح اٹھنے کے جو فائدے ہیں، اس میں آج کل جو سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے انسولین کے پیشنٹ، شوگر جو انسولین لگتی ہے، اور بلڈ پریشر کا جو مسئلہ بہت زیادہ عام ہے۔ تو صبح کے وقت قدرتی طور پہ جو ہوا میں پائی جاتی ہے وہ انسولین پائی جاتی ہے۔ جتنے بھی شوگر کے پیشنٹ ہیں یا بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں، اگر وہ صبح اٹھ کے سورج نکلنے سے پہلے 10 سے 15 منٹ، آدھا گھنٹہ اگر وہ واک کر لیتے ہیں تو ان کو انسولین تک ان کی چھوٹ سکتی ہے، انسولین لگانے کی ان کو ضرورت نہیں پڑ سکتی۔ تو ایک بہترین ماحول ہوتا ہے، پرانے حکماء کہتے تھے کہ صبح کی ایک تازہ ہوا کا سانس جو ہے وہ 100 بیماریوں کا علاج ہے۔ تو آج سے پہلے گاؤں کے لوگوں کے بارے میں جو کہا جاتا تھا کہ ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں اور وہ صحت مند رہتے ہیں، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ راز تھا کہ وہ لوگ صبح اٹھا کرتے تھے جلدی،
جلدی اٹھتے تھے، باغ کو جاتے تھے، باغ کی سیر کرتے تھے. تو یہ وجہ تھی کہ ان کی عمریں لمبی تھیں، ان کی عمر میں بھی برکت تھی، رزق میں بھی برکت تھی. تو آج میرے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا. ایک تو میں آپ کو اپنا گاؤں دکھاؤں گا، دوسرا یہ ہے کہ کئی ایسے میرے گاؤں کے ہو سکتے ہیں لوگ یہ ویڈیو دیکھ کے صبح کا نظارہ بڑے عرصے بعد دیکھیں گے، کیونکہ وہ بھی کئی عرصے سے صبح نہیں جاگے ہوئے. تو صبح کو اٹھنا چاہیے، 5 سے 10 منٹ، آدھا گھنٹہ واک کریں تو بہترین ایک ماحول ہوتا ہے، سکون والا ماحول. قدرتی طور پہ ہوا میں شفا، اور جو ہے وہ صحت کے لیے ایک بہترین یہ چیز ہوتی ہے اور ضروری ہوتی ہے. ایک تو آپ نماز پڑھ لیں گے، دوسرا جو مولا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آپ کو برکت نصیب ہوگی، اور آپ کو رزق میں، عزت میں، ہر چیز میں آپ کو اللہ کی طرف سے برکت نصیب ہوتی ہے. اور صحت کے حوالے سے بھی بہت اچھا ہے. جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انسولین والے پیشنٹ تک کے لیے بہت اچھا ہے کہ اگر وہ صبح اٹھ کے، قدرتی طور پہ ہوا میں صبح انسولین پائی جاتی ہے، تو اگر وہ صبح اٹھیں تو انسولین اور شوگر پیشنٹ کے لیے بہترین ہے. تو آخر میں یہ آپ سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج اور پرانے زمانے میں جب کہا جاتا کہ گاؤں کے لوگوں کو شوگر نہیں ہے، بلڈ پریشر نہیں ہے، اور آج آپ دیکھیں ہر طرف گاؤں کے اندر بھی شوگر کے پیشنٹ آپ کو نظر آتے ہیں، بلڈ پریشر کے نظر آتے ہیں. تو اس کی سب سے مین بڑی وجہ یہی ہے کہ اب گاؤں کے لوگ بھی صبح کو نہیں جاگتے، 8-10 بجے جاگتے ہیں. تو صبح کی ہوا وہ نہیں لگوا سکتے، صبح کا وہ ماحول نہیں وہ ریسیو کرتے، جس کی وجہ سے آج اور گاؤں اور شہر کے ماحول میں کوئی خاص فرق نہیں رہا، خصوصاً بیماریوں کے حوالے سے. جو بھی بیماریاں جو ہیں شہروں میں، وہی گاؤں کے اندر بھی اسی طرح پائی جاتی ہیں. تو آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان بیماریوں سے بچ جائیں تو ہمیں وہی گاؤں کا پرانا جو ماحول تھا، صبح اٹھنا، زمینوں میں جانا، تازی ہوا لگوانا، تو وہ اگر ہم آج بھی کر لیں. اب میں جانتا ہوں کہ میرے کئی گاؤں کے لوگ بھی اگر یہ ویڈیو دیکھیں گے تو انہیں صبح کا ماحول ملے گا، کیونکہ وہ بھی کافی عرصے سے صبح نہیں جاگے. تو یہ سب سے مین بڑی وجہ ہے، بڑی وجہ اس کی یہی ہے کہ آج کل ہم بھی 9 سے پہلے، 10 سے پہلے نہیں اٹھتے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج کل جو بیماریاں جو شہروں میں بھی عام ہیں اور گاؤں میں بھی عام ہو چکی ہیں، ان سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں صبح اٹھنا پڑے گا. صبح اٹھیں، نماز پڑھیں، محمد وآل محمد کا ذکر کریں، زمینوں میں جائیں، تازہ ہوا لگوائیں. ایک سانس جو ہے وہ صبح شفا ہے، جس کے بارے میں محمد وآل محمد نے فرمایا ہے، حکماء نے فرمایا ہے. تو ہمیں صبح اٹھ کے تو یہ کرنا پڑے گا. تو ہم انشاءاللہ، کیونکہ میرا یہ ہیلتھ کے حوالے سے چینل ہے، تو میں نے سوچا کہ میں اس پہ بھی ایک ویڈیو بناؤں گا، اور کیونکہ یہ بہت ضروری ایک کام تھا جو ہم نے چھوڑ دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، شکریہ.